السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ایمان عطا کرنے والا، جان کو وجود بخشنے والا ہے، ہر کسی کا خالق و مالک ہے، جو غفار و ستار ہے، رحمان و رحیم ہے، علیم و خبیر ہے۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں کا سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسانا چاہا تو سب سے پہلے جس آدمی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اس کا نام آدم رکھا۔ انہی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ساری آدمی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ انہی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنے قاصدوں اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی دنیا میں جاری کیا۔ جو ہمارے پیغمبر نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور اب آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزرے۔ ان کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج، ستارے اور پتھروں کی مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے معبود ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہو کر صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جھلملانے لگے، اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال کیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو جب بجھا دیا تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کا اندھیرا نہیں۔ میں اسی معبود برحق کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا، میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک معبود برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان و زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے، اور ایک دن موقع پا کر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ان کے بت خانے جا کر
ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے انگارے میں جلا دیے جائیں۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے مصر اور شام کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید اللہ کو ایک ماننے اور کہنے کا وعظ سنایا، اور جب کہیں یہ آواز نہ سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا نام اسحاق رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیوپاری اور سوداگر آتے جاتے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اللہ کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا۔ اس گھر کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا اور اللہ کا پیغام بندوں کو سناتا رہا اور کعبہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا رہا۔ ایک سینکڑوں برس گزرنے کے بعد لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی حقیقی معبود کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنانے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے معبود ہیں۔ مٹی اور پتھر کی جن عجیب عجیب شکلوں کو وہ معبود سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے ہیں۔ بتوں کو معبود سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برا کام ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔